حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے آج مفتی شہریار خاں اور شبیر برکاتی کے مابین جو اختلاف ہوا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مفتی شہریار خاں اور شبیر برکاتی دونوں کون ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ مفتی شہریار خاں ایک پیشہ ور خطیب ہیں اور شبیر برکاتی ایک گلوکار ہے۔ یہ دونوں متضاد حضرات ہیں، یعنی ایک ایسا ہے جو تقریر ہی کر سکتا ہے، نعت خوانی نہیں کر سکتا، اور دوسرا ایسا شخص ہے جو نعت ہی پڑھ سکتا ہے، تقریر نہیں کر سکتا، مگر دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کاروباری ہیں۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ عوام کا ذہنی رجحان اس طرف ہے، جو نعت خواں ہیں اکثر و بیشتر ان پر انعامات کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور بڑے بڑے خطیب دوران تقریر عوام کی داد اور نذرانے کو ترستے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر خطیبوں نے بھی دوران تقریر نعت وغیرہ پڑھنے کا معمول بنا لیا ہے تاکہ ان کو بھی کچھ نذرانہ وصول ہو جائے۔ تو شبیر برکاتی انہی گلوکاروں میں سے ایک ہے جس پر نوٹوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ یہ بات خطیبوں کو گراں گزرتی ہے، اسی وجہ سے مفتی شہریار خاں اور ان جیسے خطیبوں نے شعراء کی مخالفت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شبیر برکاتی خلاف شرع نعت پڑھتا ہے، تو میں مفتی شہریار خاں اور ان کے ہم نوا مفتیان کرام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد کیا شریعت کے موافق ہے؟ ان کی تقریر کرنے کا مقصد کیا شریعت کے موافق ہے؟ اور یہ اصلاح، اگر انہوں نے شبیر برکاتی کو اصلاح کے لیے ٹوکا تو یہ حضرات بتا سکتے ہیں کہ جلسوں کے نقیب کی نقابت کیا شریعت کے عین موافق ہوتی ہے؟ اگر مخالف ہوتی ہے تو ان حضراتوں نے کبھی نقیب کو بھی ٹوکا، کبھی نقیب سے کہا کہ تم اس قسم کے لفاظی اور فضول باتیں، زمین و آسمان کے جھوٹ کے کلابے مت ملاؤ؟ نہیں ٹوکا، کیونکہ ان کی تعریف ہوتی ہے اور جلسوں کا مقصد تبلیغ دین ہے، اور خطبہ حضرات، یہ خطبہ حضرات محض لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرتے ہیں، یہ بھی نذرانہ لیتے ہیں، یہ بھی انہیں بھی
عوام کے نظر و نیاز کی حاجت ہے، اور پبلک کو بھی اگر ایسا نہیں ہے تو شبیر برکاتی کو بھی کھانے کمانے دو، اس کو اپنی دکان چلانے دو، آپ اپنی دکان چلاؤ، چونکہ آپ بھی دنیا دار ہیں۔ ہم آپ کو بھی اور آپ جیسے خطیبوں کو بھی صرف اسی لیے تقریر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ عوام آپ کو نذرانہ دیتی ہے۔ آپ اپنا کمائیے، ان کو کمائیے۔ اگر آپ اصلاح کے پسند ہیں، اصلاح کے شائق ہیں، تو آپ پہلے یہ اعلان کر دیں کہ ہم کسی سے جلسے میں نذرانہ نہیں لیں گے۔ کیا آپ کے پاس کمی ہے؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے نقرے کیجیے۔ اب ایسا نہیں کر سکتے تو شبیر برکاتی کا بائیکاٹ کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ہر آدمی کو روزی کمانے کا حق ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ آپ اس سے رجوع کیجیے، اس کو کھانے کمانے دیجیے، آپ خود کمائیے۔